اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ہمارے شیعہ پرہیزگار، کار خیر میں ہر وقت کوشاں رہنے والے، وفادار، امانت دار، زہد و تقوی اور عبادت الہی بجا لانے والے ہیں۔ شبانہ روز 51 رکعت نماز ادا کرنے والے، راتیں عبادت الہی میں گزارنے والے اور دنوں کو روزہ رکھنے والے، اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کرنے والے، خانہ خدا کا حج بجا لانے والے اور ہر حرام کام سے دوری اختیار کرنے والے ہیں۔ لیکن شیعوں کی صفات بیان کریں، امام چاہتے ہیں ہم ایسے رہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ حسین بن خالد 8ویں لال ولایت حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے شیعہ ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں لیکن جو ہماری مرضی ہو ہم کرتے پھریں۔ کہا کہ ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرتے ہیں، ہمارے احکامات کو بجا لاتے ہیں، ہمارے دشمنوں کے مخالف ہیں، پس جو ان صفات باکمال کا مالک نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں تیسری حدیث میں، اہمیت تقیہ۔ ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، جو شخص پرہیزگاری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کریں تاکہ وہ آپ کو ستائیں نہیں، تنگ نہیں کریں۔ پھر دشمنان آل محمد سے ناطہ مت جوڑو۔ کتنی سخت ہے یہ بات کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، کہاں شادی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ رشتے جوڑ رہے ہیں، کس کو اپنے اولاد کے قرارگاہ قرار دے رہے ہیں۔ امام نے تو یہ فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے، مفضل بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے جو گمان کرتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے جبکہ اس نے رسی کا حصہ ہمارے غیر کا پکڑا ہوا ہے۔ یعنی دوسرے لوگوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں اس نے، اور پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ پھر 5ویں حدیث بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، شیعوں کی سفارش بارگاہ پروردگار عالم میں قبول ہوگی۔ ابی نجران کے فرزند سے روایت ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے ہمارے شیعوں کے ساتھ عداوت کی گویا کہ اس نے ہم آل محمد سے دشمنی مول لی، اور جس کسی نے ہمارے شیعوں کے ساتھ محبت کی گویا کہ اس نے ہم سے محبت کی، کیونکہ وہ ہم سے ہیں اور ہماری طینت سے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جس کسی نے ان سے محبت کی وہ ہم میں سے ہے، جس نے ان سے بغض عداوت کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ نور الہی کی تجلی کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور رحمت خدا میں غوطے لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اپنے عظمت کو آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا عظمت ہے پیش پروردگار عالم اور ائمہ طاہرین کے نزدیک، اگر ہم صحیح کے شیعہ ہیں، اور کرامت الہی سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی شیعہ بیمار نہیں ہوتا بلکہ اس کی بیماری سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ وہ مغموم و محزون نہیں ہوتا بلکہ اس حزن و ملال سے ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور اس کی شادمانی سے ہمیں مسرت لاحق ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہمارا شیعہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں، اور اگر کوئی مرتے وقت مقروض مرے تو اس کے قرض کو ہم ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی وراثت چھوڑ کر مرے تو اس کے وارثان کے لیے ہے۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بیت اللہ بجا لاتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اہل بیت رسول سے مودت رکھتے ہیں
اور ان کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی اہل ایمان اور تقویٰ ہیں، اہل ورع اور پرہیزگار ہیں۔ جس کسی نے ان کو رد کیا گویا اس نے خداوند متعال کو رد کیا، جس کسی نے ان پر طعن و تشنیع کی گویا اس نے خدا پر طعن و تشنیع کی، کیونکہ یہ خدا کے حقیقی بندے اور سچے اولیاء ہیں۔ خدا کی قسم ان میں سے ہر کوئی قبیلے ربیہ اور معاذ، عرب میں 2 قبیلے بہت بڑی تعداد میں تھے، ان کے برابر شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ خداوند متعال ان کی سفارش ان کے بارے میں فرمائے گا، کیونکہ ان کا یعنی شیعوں کا رتبہ خدا کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نزدیک آپ کا رتبہ کتنا بلند ہے، اور ائمہ اہل بیت کے نزدیک آپ کا مقام کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تجلی کو دیکھتے ہیں، رحمت الہی میں غوطہ-زن ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت باتیں شیعوں کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ ہم کیسے ادھر سے ادھر پھٹک سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے نا، جو کچھ امام نے ہمارے بارے میں سوچا ہے اور کہا ہے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر 6ٹھی حدیث میں بتایا کہ اخلاص کا نتیجہ کیا ہے۔ محمد بن حمران صادق آل محمد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ بہشت بری میں داخل ہوگا، اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہر اس چیز سے اسے روکے جو خدا نے اس پر حرام کی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے کہہ تو دیا، ہم نے کہہ دیا، ہر وقت کہتے رہتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں، دن بھر میں کتنی دفعہ یہ کلمہ کہتے ہیں، لیکن کیا کہا کہ اس کا اخلاص، اس کلمے کا خلوص یہ ہے، اس کا اخلاص یہ ہے کہ ہر اس چیز سے روک لے جو خدا نے اس کے اوپر حرام قرار دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جنت کی چابی۔ زید بن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ بہشت میں داخل ہو گیا، اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کو ہر اس چیز سے روک دے جس کو خداوند متعال نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی وہی بات ہے، لیکن ایک علیحدہ سے حدیث جناب سرور کائنات کی آپ کے سامنے گوشے گزار کی گئی ہے۔ پھر صدائے رسول کوہ صفا پر وہ یہ جو حدیث ہے 8 نمبر کی حدیث ہے، تو ابو عبیدہ حذا نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، جب رسول خدا نے مکہ فتح کیا تو آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے فرزندان ہاشم، اے فرزندان عبد المطلب، مجھے پروردگار عالم نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہارا دل سوز ہوں اور مجھے تم سے محبت ہے۔ تم یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں، خدا کی قسم تمہارے اور تمہارے علاوہ میرے وہی دوست ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں روز محشر نہیں پہچانوں گا، کیونکہ تم نے دنیا کی محبت کو دوش پر سوار کیا ہوگا، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اعمال صالح کو اٹھایا ہوگا۔ یاد رکھو، میں نے تمہارے اور اپنے درمیان، اللہ اور تمہارے درمیان کسی قسم کا عذر و بہانہ باقی نہیں چھوڑا۔ بے شک میں اپنے اعمال کے حساب کا پابند ہوں اور تم اپنے اعمال کے پابند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری احادیث سنائیں گے۔